ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملے۔ یہ 20واں سوال یہ ہے، حفظ الامان حتھانوی کی ایمان عبارت پر ہے کہ کیا تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم زید، عمر، بکر، حتیٰ کہ مجنون، حتیٰ کہ جانوروں کے برابر ہے؟ کیا تمہارا یہ عقیدہ ہے یا تمہارے کسی بزرگ حتھانوی نے حفظ الامان میں یہ لکھا ہے؟ جواب سنیں، یہ بڑی دلچسپ بات ہے۔ حفظ الامان ایمان میں حضرت نے 3 مسئلے لکھے ہیں۔ نمبر 1، قبر پر سجدہ تعظیمی حرام ہے۔ نمبر 2، قبر کا طواف حرام ہے۔ نمبر 3، حضور پاک کو عالم الغیب کہنا حرام اور ناجائز ہے۔ اب عالم الغیب کہنا کیوں ناجائز ہے؟ فرمایا غیب اسے کہتے ہیں کہ ما لم یقم علیہ دلیل ولم یکن الی درکہ وسیلۃ و دلیل، کہ سبیل، غیب اسے کہتے ہیں کہ جس پر کوئی دلیل نہ ہو اور اس تک پہنچنے کی کوئی صورت نہ ہو۔ جب آپ اس تک پہنچ گئے اب وہ غیب نہ رہا بلکہ وہ حاضر ہو گیا، وہ تو شاہد ہو گیا، مشہود ہو گیا، وہ تھوڑا غیب رہا۔ غیب اسے کہتے ہیں اللہ کی ذات کے علوم جس تک بندہ نہیں پہنچ سکتا، بندہ نہیں جا سکتا، وہ سارے غیب ہیں۔ اس لیے اللہ کی ذات عالم الغیب ہے کہ ان کے ایسے علوم ہیں جن تک وہ بندہ نہیں پہنچ سکتا۔ اور یہ لفظ اللہ کے نبی پر آپ استعمال نہ کریں کہ حضور عالم الغیب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علم غیب یہ خاص خداوندی ہے، جب نبی پر استعمال کرو گے تو شرک کا شبہ ہو جائے گا، اس لیے اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھو، شرک نہیں فرمایا، شرک کا شبہ فرمایا۔ یہ شرک نہیں کہا، شرک کا شبہ کیوں فرمایا؟ اس لیے حضرت فرماتے ہیں کہ تم تعویل کرتے ہو کہ ہمارے ہاں عالم الغیب کا معنی یہ ہے کہ بہت ساری باتیں ایسی ہیں جس کا بندے کو پتہ نہیں، عام کو، لیکن حضور کو پتہ ہے، لہذا حضور عالم الغیب ہے۔ کوئی بندہ علم الغیب کہے، ہم فوراً فتویٰ شرک کا لگاتے ہیں نا، اور تھانوی کیا فرما رہے ہیں؟ شبہ شرک ہے۔ میں اس لیے کہتا ہوں اکابر سے بڑھ کے فتوے نہ ٹھونکو، جتنی بات اکابر فرماتے ہیں اتنی بات کہو، اسے آگے نہ نکلو۔ مجھے پرسوں ایک ساتھی نے پشاور سے فون کیا، 2-4 فقہ کی عبارتیں اس نے پڑھی، فلاں فلاں نے لکھا ہے کہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور علم الغیب کا قائل و مشرک ہے، اور علامہ محدث کشمیری فرماتے ہیں بریلوی مشرک نہیں ہے، تو پھر علامہ کی عبارتوں ان کے خلاف ہو گئی۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں نے 4 فقہ کی زبانی عبارتیں پڑھ دی ہیں نا، یہ مجھ سے متاثر ہوگا کہ بہت بڑا مولوی ہے، اس کو بڑے حوالے آتے ہیں۔ میں نے کہا بھی علم الغیب کا عقیدہ تو شرک ہے، لیکن حضرت تھانوی کو مشرک کیوں، حضرت کشمیری مشرک کیوں نہیں کہہ رہے؟ حضرت کشمیری کا ذہن یہ ہوگا کہ جس علم الغیب کا اعتقاد شرک ہے اس علم الغیب کی یہ قائل نہیں ہے، اس لیے نہیں کہتے ہوں گے۔ اس لیے علامہ کشمیری کی عبارت فقہا کے خلاف نہیں ہے۔ بہت جلدی عبارتیں لڑایا نہ کرو، تطبیق کی صورت پیدا کیا کرو۔ اب حضرت تھانوی فرماتے ہیں اس میں علم الغیب اگر نبی پر ثابت کریں گے تو پھر شرک کا شبہ ہے، اور فرماتے ہیں یہ نہ کرو۔ کیوں نہ کرو؟ آپ کہتے ہیں ہم حضور کو عالم الغیب اس تعویل اور اس معنی سے کہتے ہیں کہ بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہیں اور عام آدمی کو معلوم نہیں۔ پھر میں اگر یہ تعویل کر کے حضور کو عالم الغیب کہنا ہے تو یہ تعویل کر کے کوئی بندہ کہہ دے گا میرا باپ میرا خالق ہے۔ کیوں؟ میرے یہاں خالق کا معنی یہ ہے کہ جس کی وجہ سے میں پیدا ہوں، باپ کو، لہٰذا میں خالق ہوں۔ میرے یہاں خالق کا معنی یہ ہے، تعویل کر لی۔ ایک بندہ کہے گا میں جس فیکٹری میں کام کرتا ہوں نا، فیکٹری کا مالک میرا رازق ہے۔ کیوں؟ میرے یہاں رازق کا معنی جو کام لے اور تنخواہ دے، لہذا وہ رازق ہے۔ یہ تعویل کر کے آپ عالم الغیب حضور کے لیے ثابت کریں گے تو تعویلیں کر کے اللہ کی ساری صفات ہی مخلوق پر چسپاں ہو جائے گی، پھر اللہ کا کمال کیا رہ جائے گا؟ بتاؤ، بات سمجھ آ گئی؟ نمبر 2 فرمایا دوسری بات، تھانوی کی کتنی دقیق بات فرمائی۔ فرمایا دوسری بات، اگر جس تعویل سے تم اللہ کے نبی کو عالم الغیب کہتے ہو، اسی تعویل سے ایک بندہ کہے گا اللہ عالم الغیب ہی نہیں ہے، وہ اللہ سے نفی کر دے گا۔ کیوں؟ وہ کہتا ہے میرے یہاں عالم الغیب اسے کہتے ہیں کہ جس کو بہت ساری ایسی باتوں کا پتہ ہو جس کا دوسروں کو پتہ نہ ہو، لیکن عالم الغیب کا معنی یہ نہیں ہے سب کو پتہ ہو، لہذا میں اللہ کا عالم الغیب نہیں کہتا کیونکہ اس کو سب کا پتہ ہے۔
پھر کیا کرو گے؟ تعویل سے اگر حضور کے لیے ثابت ہو رہا ہے اللہ سے انکار بھی ہو جائے گا۔ سمجھ آ گئی دلیل؟ بھائی نہیں سمجھ آئی پھر میں کہوں؟ جی بولو نا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ تم کہتے ہو جی ہم حضور کو عالم الغیب کیوں کہتے ہیں؟ ہمارے یہاں عالم الغیب کا معنی یہ ہے کہ ان کے پاس اتنے علوم ہیں جو عام بندے کے پاس نہیں۔ اس کا معنی یہ نہیں ساری غیب کی چیزیں۔ فرمایا جس تعویل سے تم نے حضور کو عالم الغیب کہا ہے، کوئی بندہ یہی تعویل کرے گا اور کہے گا اللہ عالم الغیب نہیں ہے، حضور عالم الغیب ہے۔ کیوں؟ عالم الغیب کا معنی کیا کیا؟ بہت ساری چیزیں غیب کی جس کا پتہ ہے اور بندے کو نہیں۔ اللہ کو بہت ساری کا نہیں، سب کا پتہ ہے۔ وہ کہے گا جی میرے عالم الغیب اصطلاح ہے جس کا معنی یہ ہے حضور تو عالم الغیب ہیں، اللہ نہیں ہے، چونکہ اللہ اصطلاح کے مطابق عالم الغیب بنتے ہی نہیں ہے۔ تو اب کیا کرو گے؟ یہ تم نے کون سا کمال کیا کہ تعویل کر کے عالم الغیب کہہ دیا۔ آگے تیسری بات سمجھو، یہ میں ان سب کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں۔ تیسری بات فرمایا اگر تم تعویل کر کے عالم الغیب کہتے ہو، میرا سوال یہ ہے آپ نے اللہ کے نبی کو عالم الغیب کہا، کیوں کہا؟ یا اس وجہ سے جمیع ما کان و ما یکون، جو علوم تھے اور جو ہوں گے، ہر قسم کے تمام علوم اللہ کے نبی کے پاس ہیں۔ اگر معنی یہ ہے اس پر دلیل پیش کرو، اور اس کی دلیل تمہارے پاس موجود نہیں ہے۔ اور اگر اس کا معنی یہ نہیں ہے، اس کا معنی یہ ہے حضور پاک کو بہت ساری ایسی چیزوں کا پتہ ہے جس کا ہمیں نہیں پتہ، ہم اس وجہ سے عالم الغیب کہتے ہیں۔ اگر پہلی وجہ ہے اس کے پر تمہارے پاس دلیل نہیں ہے، اور اگر دوسری وجہ ہے یہ حضور کا کمال نہیں ہے۔ یہ حضور پاک کا کمال کیوں نہیں ہے؟ ایک بات کا مجھے پتہ ہے جس کا ان کو نہیں پتہ، ایک کا ان کو پتہ جس کا مجھے نہیں پتہ، تو کمال کون سا ہوا؟ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض ایسی باتوں کو پتہ ہے جس کا ہمیں نہیں پتہ۔ کئی حضور کا کمال کون سا ہے؟ ایک بات کا زید کو پتہ ہے بکر کو نہیں پتہ، بکر کو پتہ ہے زید کو نہیں پتہ۔ حتیٰ کہ ایک بات کا ایک پاگل کو پتہ ہوتا ہے اور عقل مند کو پتہ نہیں ہوتا، یہ کون سا کمال ہے؟ اور ایک بات کا جانور کو پتہ ہوتا ہے، انسان کو پتہ نہیں ہوتا، یہ کمال کون سا ہے؟ دیکھیں چیونٹی کو پتہ چلتا ہے نا گھی کہاں پڑا ہوا ہے، ہمیں نہیں پتہ چلتا۔ ہدہد زمین پر ہو پتہ چلتا ہے یہاں پانی ہے کہ نہیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ ککڑی کو مرغی کو پتہ ہے میں نے انڈا کہاں دینا ہے، ہمیں نہیں پتہ اس نے انڈا کہاں دیا ہے، پتہ ہے یا نہیں، تو کیا ہم سے افضل ہوگی؟ فرمایا حضور کا کون سا کمال ہے؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عالم الغیب اللہ کے نبی کو نہ کہو۔ اگر عالم الغیب بایمانہ کہ جمیع ما کان ما یکون کا علم تھا، اس کی تمہارے پاس دلیل نہیں ہے۔ اور اگر بایمانہ کہ کچھ ایسی باتیں معلوم جس کا ہمیں نہیں پتہ، یہ حضور کا کمال نہیں ہے۔ یہ علم تو زید کو بھی ہے جو بکر کو نہیں ہے، پاگل کو بھی ہے، عقل مند کو نہیں ہے، جانور کو بھی ہے جو انسان کو نہیں ہے۔ بعض ایسی باتیں جو دوسروں کو معلوم نہ ہو، یہ کمال نہیں۔ کمال اسے کہتے ہیں جو اس بندے میں ہو اور دوسرے میں نہ ہو، کمال اسے کہتے ہیں۔ آپ کو یاد ہے میں نے شروع میں کہا تھا کہ کمال علم نبوت ہے یا عمل نبوت ہے؟ کیوں؟ علم نبی کا کمال ہے کہ اس جیسا علم کسی کے پاس نہیں ہے، عمل نبوت کمالات میں سے نہیں ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ نبی اعمال میں حقیقتاً تو نہیں، حقیقتاً امت سے بڑھ جاتا ہے۔ یہ تحذیر الناس کی دوسری بات ہے جو قابل اعتراض ہے۔ ایک یہ جو اس پر ہے، دوسری اس کے متعلقہ نہیں ہے، اس لیے میں اس پہ بات نہیں کر رہا۔